بات تو اللہ نے یہ قارون سے کہی تھی مال دے کر کے کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے آخرت بنا لے. پھر یہی بات قرآن پاک میں اتاری. قرآن پاک اترا ان باتوں کو، اس بات کو لے کر کے، اور تمام دنیا کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. مال دیا ہے تو مال امانت ہے، اس سے آخرت بن جائے گی. مال نعمت ہے، اس سے آخرت بن جائے گی. اولاد ملی ہے کہ وہ نعمت ہے، وہ امانت ہے، اسے آخرت پر لگاؤ. اسے آخرت پر لگاؤ تاکہ وہ آخرت والے بنے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے تمہاری اولاد. ولد صالح کہ نیک اولاد کی علامت کیا؟ کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگے. ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول نہ جائے، ان کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کے لیے دعا بھی مانگے. دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا مانگو. اور یہ دعا مانگو، ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے اور رحم کر کے مجھ کو پالا ہے، اس لیے اب آپ ان پر رحم کریں. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، تو ان کا حق ہے اور اس کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اولاد میں نیکی آ گئی، زندگی میں نیکی آ گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو اجمالی طور پر اور مختصر انداز میں فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. نبیوں کی دعوت میں آخرت کو خاص اہمیت ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں آخرت ہی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں سستا لے، آسرا لے لے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. مجھے کیا لینا ہے دنیا سے؟ میری مثال تو ایسی ہے کہ مسافر ہے، راستے جا رہا ہے، اب راستے میں گرمی ہو گئی تو تھوڑی دیر سایہ، درخت کا سایہ لیا، ذرا سستا لیا، آرام ہو گیا، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. یعنی آخرت وہی اصل ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے آخرت بناؤ، یہ اصلی ذمہ داری ہے. اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے، دین دیا گیا ہے. دین سے دنیا آخرت کے کام کی ہو جائے گی. دین نہیں ہے پھر دنیا دھوکہ ہے، کھوٹا سکہ ہے. کھوٹا سکہ، کہ سکے کھوٹے ثابت ہو گئے تو آدمی کو حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ سکے کھوٹے ثابت ہوئے. ایسے کہ دین کے بغیر جتنی چیزیں ہیں کہ وہ کھوٹی ہے، دھوکے کا سامان بتایا کہ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دین دیا ہے. ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ آیا آسمان سے وہ دین آیا. لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق، لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دین آتا گیا. کیونکہ دین کی مثال ایک لباس کی مثال ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے، ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا، یہاں تک کہ وہ اپنے قد کی آخری مقدار پر پہنچ گیا، اب گھٹے گا بھی نہیں، بڑھے گا بھی نہیں، وہ آخری لباس ہے. ایسے ہی انسانیت کی صلاحیت بڑھتی گئی، اس حساب سے دین آتا گیا. پھر جب وہ صلاحیت پوری پہنچ گئی تو پھر آخری دین آیا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا دین آیا، ہر شعبے کا دین آیا.
ہر شعبے کا دین آیا، زندگی کی ضروریات کے لیے بھی دین آیا، زندگی کے شعبوں کے لیے بھی دین آیا۔ عبادت کرنی ہے تو عبادت کا دین ہے، تجارت کرنی ہے تو تجارت کا دین ہے، ملازمت مزدوری کرنی ہے تو اس کا دین ہے، زراعت اور کاشتکاری کرنی ہے تو اس کا دین ہے، عیالداری کرنی ہے، بال بچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین ہے۔ جی ہاں، ہر لائن کا دین۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے۔ یہ زندگی کے کسی شعبے میں اللہ نے بغیر دین کے نہیں چھوڑا، بلکہ دین کی روشنی دی، روشنی دی۔ روشنی کے دو مینارے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا رسول، یہ دو روشنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے۔ کون سی نور؟ کہ ہدایت کا نور، زندگیوں میں ہدایت کا نور لانے کے لیے یہ دو نور آئے۔ ایک قرآن پاک آیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور یعنی قرآن پاک اتارا، یہ تمہارے لیے نور ہے، رہبری کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے نور اور رہبری ہے، اس میں نور ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم یہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، حدیث میں دونوں کا، یہ ذخیرہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ ذخیرہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ یہ ذخیرہ تو اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ثواب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے۔ عجیب، سب سے آسان عبادت اور سب سے زیادہ ثواب، اس نے کہا یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے، ہاں، اور تیرے لیے یہ نور ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ نور بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے، نور بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے۔ کہ نور ہدایت، نور ہدایت ہے یہ قرآن کریم پر ایمان اور قرآن کریم پر عمل، جیسے حضور نے بتایا کہ ہاں یہ نور ہے، دلوں میں بھی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے۔ اور ذخیرہ نیکیوں کا، کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملنا یہ تو کم سے کم ہے، کہ ایک حرف 10 نیکی، الف لام میم 30 نیکی ملے گی۔ اور بڑی بات یہ کہ سمجھ کر پڑھے تو بھی نیکی ملے، اور بغیر سمجھے تلاوت کرے تو بھی نیکی ملے۔ دنیا کی کوئی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی ہے تو کچھ ملے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ قوانین کی کتابیں ہیں، ان کو بغیر سمجھے پڑھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھے کہ تو بھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ کم سے کم 10 نیکی۔ پھر جو زیادہ اہتمام کرے تو وہ نیکیاں اور بڑھیں گی، کہ وضو کر کے پڑھے، نماز میں پڑھے، نماز میں بیٹھ کے پڑھے، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے، تو اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہا یہ تمہارے لیے زمین میں ذخیرہ ہے، نیکیوں کا ذخیرہ، نیکیوں کا انبار، اور نور ہدایت بھی ہے، یہ روشنی بھی ملے گی۔ تو یہ نور اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی حیات یہ نور ہے، پھر آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے، کہ یہ بھی نور ہے۔ سنتوں کا نور، سنت نہیں ہے زندگی میں تو اندھیرا اور گمراہی ہے۔ زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، کہ گمراہی آ جائے گی، یعنی بھٹک جائے گا، جیسے اندھیرے میں بھٹک جاتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، کہ اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، راستے پر نہیں رہو گے، بھٹک کر کے ہلاک ہو جائے گے۔
لیے ایک نور قرآن پاک اور ایک نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بنانے کے لیے یہ دو چیزیں